ذوالفقار بھائی کی جو پرسنالٹی ہے وہ میرا خیال ہے آپ سب زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس کا صرف سیاست کے ساتھ کائنڈلی اس کو ریلیٹ نہ کیجیے گا. ان کا مشن جو تھا انسانیت کی خدمت تھا اور اس میں وہ کر رہے تھے. ان کا اپنا بزنس تھا. سب سے زیادہ ہائیلی ٹیکس پیئر تھے. یہاں پہ سب سے علاقے میں سب سے زیادہ دیتے تھے. تو وہ ان کا کوئی مقصد نہ کوئی ایم پی شپ تھا نہ وہ کچھ تھا. وہ صرف اور صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ایک بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کی جا سکے, جس میں ہاسپٹلز ہیں اور چیزیں ہیں جو آپ گورنمنٹ لیول میں بہتر طریقے سے آ کے کر سکتے ہیں, جو کہ کام سول بندہ نہیں کر سکتے. جب ہمیں سر بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو پولیس نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کا شک ہے کسی کے اوپر. تو یقین کریں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم نے ان کو کہا جی شک کس طرح ہو سکتا ہے ہمیں کسی کے اوپر. ہمیں کیا پتہ ہے, اگر شک ہوتا تو وہ کوئی پروٹیکشن کرتے پھر وہ کام کرتے. ہماری جو کبھی کسی کے ساتھ ڈی پی او صاحب نے آپ کو تفصیلات سے بریفلی آگاہ کر دیا ہے. اس میں مزید جو تفتیش کے حوالے سے ہے وہ جیسا کہ آپ تمام کے نالج میں ہے کہ 13/9/2020 کو یہ ڈبل مرڈر ہوا ہے طاہر اقبال صاحب اور سردار گل نواز صاحب کا. تو اس کی تفصیلات زیادہ تر آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہیں. تو مزید یہ ہے کہ یہ کیس سی ٹی ڈی اے کے حوالے ہوا. ایف آئی آر نمبر 7 14/9/2020 جرم 302 324 427 کے تحت یہ کیس درج رجسٹر ہوا. کیس رجسٹر ہونے کے بعد اس میں تفتیشی ٹیم مقرر ہوئی. تفتیشی ٹیم کی نگرانی آر پی او صاحب, سابق قاضی جمیل الرحمان صاحب وہ خود کر رہے تھے. سابق ڈی پی او صاحب وہ بھی کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آئی جی صاحب خود جو ہے وہ براہ راست اس کی نگرانی کر رہے تھے. انہوں نے کئی دفعہ آ کے یہاں پہ میٹنگز کیں اور ہمیں ڈائریکشنز دیں. تو شارٹلی میں تفتیش کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا تفتیشی ٹیم موقع پہ گئی تو وہاں اسپاٹ انسپیکشن کے دوران دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ تفتیشی ٹیم کو 2 موٹر سائیکلز جو ہے وہ جائے وقوع سے کچھ فاصلے پہ ملے. ٹیم نے وہ ان کے چیسز ٹیمپر تھے, ان کا ایف ایس ایل سے موازنہ کروایا, ان کے اصل نمبرات سامنے آئے. اس کے بعد ان کا ای ٹی او آفس سے ریکارڈ لیا گیا. ریکارڈ کے تحت ایک موٹر سائیکل جو تھا وہ جس بندے کے نام پہ تھا اس کا نام رضا محمد سامنے آیا. جب تحقیقات کی گئیں پتہ چلا کہ رضا محمد جو ہے وہ فیصل زمان ایم پی اے کا ملازم ہے اور اس کی کشتی جو ہے وہ چلاتا ہے اس کے اجرے کے ساتھ. اس کے بعد پولیس ٹیم نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی. چونکہ ملزمان کا پتہ نہیں تھا, بلائنڈ کیس تھا, تو سمت کا تعین نہیں تھا. جب پولیس نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی, ان کے گھر پہنچے تو ان کے گھر والوں نے کہا وہ تو 15/9/2020 سے غائب ہے. 13 کا وقوع ہے, 14-15 2 دن کے بعد یعنی وہ غائب ہے. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جو دوسرا موٹر سائیکل تھا وہ جو عالم زیب نامی بندہ ہے اس کے استعمال میں ہے. تو جب عالم زیب کے گھر رابطہ کیا گیا تو ادھر سے بھی یہی جواب ملا کہ وہ بھی 15/9 سے غائب ہے. اور انہوں نے مزید جو بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ گھر میں یہ بتا کے گئے ہیں کہ یہ فیصل زمان ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں, ان کی طرف یہ جا رہے ہیں. اس کے بعد مزید جب کچھ دن گزرے تو یہ پتہ چلا کہ وہ دونوں بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں. یہ 22 اور 23 کی رات کو یہ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے یہ فرار ہوئے. تو یہ سارے چیزیں ہمارے نالج میں آتی رہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو رخ ہے یہ ایم پی اے فیصل زمان صاحب کی طرف جا رہا ہے. لیکن تفتیشی ٹیم نے, سینئر افسران نے اور تمام نے کہا کہ تحقیقات کے بعد ملزمان کا تعین کیا جائے. تو ملزمان کا بیرون ملک فرار جو تھا وہ تفتیش کو روکنا تھا.
اور تفتیش جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی. جن کے موٹر سائیکل جن کے نام پہ تھے وہ جب فرار ہو گئے تو تفتیش رک گئی. لیکن پولیس نے، آفیسرز نے، دیگر ایجنسیز نے یہ سلسلہ تفتیش کا جاری رکھا اور اللہ کے فضل سے تقریباً اس کے 15 دن کے بعد جیو فینسنگ سے، CDR کے انالیسس سے چیزیں سامنے آئیں کہ ملزمان جو تھے انہوں نے ایک گھر ہے عادل اسلام کا، اس گھر میں انہوں نے سٹے کیا ہے. تو مزید جب چیک کیا گیا تو وہاں سے ہمیں ایک جو چوکیدار تھا وہ مل گیا. چوکیدار کا ہم نے جب سٹیٹمنٹ لیا تو اس نے کچھ چیزیں ہمیں بتائیں. ان کی روشنی میں اور جیو فینسنگ سے ہمیں کچھ نمبرات ملے اور CDR سے مشکوک نمبرات ملے. ان کی روشنی میں ہم نے یہ جو ملزمان ہیں ان کے ناموں تک ہم پہنچ گئے جن کا تعلق بٹاگرام سے ہے. اور جب ان کا کرائم ریکارڈ چیک کیا تو ان کا ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں تھا. وہ پہلے سے ریکارڈ یافتہ تھے، ان کے خلاف کیسز تھے. اس دوران ان پہ ورک ہوتا رہا، گراؤنڈ چیک ہوتا رہا. اس دوران ایک ملزم، اس ٹائم ملزم نہیں تھا لیکن ایک ملزم کو، سسپیکٹ کو تھانہ میرپور نے ایبٹ آباد کے ایریے سے اس کو انہوں نے حراست میں لیا، شیرغازی کو. جب اس کو انہوں نے حراست میں لیا 55-109 میں آوارہ گردی میں کہ آپ رات کے وقت یہاں کیا کر رہے ہو، تو اس نے انٹروگیشن میں کچھ انکشاف کیا. تو انہوں نے پھر آگے متعلقہ تھانہ کو بتایا، پھر CTD کو بتایا، پھر CTD نے جا کے اس کو انٹروگیٹ کیا. تو اس ملزم نے اسی وقوع کا انکشاف کیا. جب انکشاف کیا پولیس نے اس کو اپنے مقدمہ میں گرفتار کر کے جیل بھجوایا. جیل میں یہ چیک کرنے کے لیے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے. تو جو گواہان تھے، جو وقوع کے گواہان تھے جنہوں نے یہ دیکھا تھا، اس کے ذریعے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی گئی، شناخت پریڈ کروائی گئی روبرو مجسٹریٹ. تو جو گواہان چشمدید تھے انہوں نے درست اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی. جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اس کو دوبارہ تفتیشی ٹیم نے نکال کے اس کا ریمانڈ لیا، اس کو انٹروگیٹ کیا اور اس نے پوری سٹوری بیان کی. اس کے بعد جب وہ چیزیں سامنے آ گئیں، اس کا ریمانڈ کے بعد اس کا کنفیشن بھی ریکارڈ ہو گیا. تو اس کے بعد یہ جتنے بھی بندے تھے، فائنانسر، فیسیلیٹیٹر اور جو ٹارگٹ کلر تھے، یہ سارے کے سارے حسب ضابطہ یہ نامینیٹ ہوئے، یہ ملزم بنے. ان کے نام جو تمام ابھی تک جو ملزمان جو بن چکے ہیں میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اور اس میں جو گرفتار ہیں اور جو عدم گرفتار ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹاپ پہ جو ہے وہ فیصل زمان MPA صاحب ہیں. سیکنڈ فرمان اللہ غازی کا ہے، ان کا قریبی دوست ہے اور یہ سہولت کار ہے. 3 نمبر پہ تنویر احمد ہے، یہ بھی غازی کا ہے، MPA کا یہ ڈرائیور ہے اور سہولت کار ہے، روپوش ہے. رضا محمد جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، یہ بھی فیصل زمان MPA کا ملازم ہے، اس کی کشتی جو ہے وہ چلاتا ہے اور یہ بیرون ملک چلا گیا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نائجیریا. اسی طرح عالم زیب جو ہے یہ بھی فیصل زمان کا جو اجرا ہے اس کا انتظام چلاتا ہے اور یہ بھی نائجیریا چلا گیا ہے. عزیز الرحمان جو ہے یہ بٹاگرام کا ہے، عزیز الرحمان، اور یہ جو ہے جو اجرتی 6 بندے تھے اس کا یہ انچارج تھا اور یہ ریکارڈ یافتہ ہے. اس کے خلاف بٹاگرام میں 7 کے لگ بھگ کیسز ہیں جس میں ڈکیتی، قتل، اقدام قتل کے کیسز ہیں. نقاب ہے، یہ بھی بٹاگرام کا ہے، یہ بھی اجرتی قاتل ہے، روپوش ہے. زویب اجرتی قاتل ہے، روپوش ہے. شیر علی اجرتی قاتل ہے، روپوش ہے. شیرغازی گرفتار ہے، یہ ایبٹ آباد جیل میں ہے. اور رحمت اللہ یہ ابھی گرفتار ہو کے ابھی جیل گئے اور اس کا بھی کنفیشن ریکارڈ ہو گیا ہے. تو یہ تمام ملزمان ہیں، اس میں 2 گرفتار ہو کے جیل چلے گئے ہیں
اور جو مین جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے MP فیصل زمان وہ ریمانڈ پہ ہے.